الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو یقیناً اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. پھر یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے جی میں چھپایا اور اس کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا. دل میں کہا تم بری جگہ میں ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم بیان کر رہے ہو. قالوا. انہوں نے کہا یا ایھا العزیز کہ اے عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ. یقیناً اس کے بہت بوڑھے ابا ہیں اس لیے آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے. انا نراک من المحسنین. یقیناً ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں. قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ ہے اس سے کہ ہم لیں مگر اسی شخص کو جس کے پاس ہم نے اپنے سامان کو پایا. انا اذا لظالمون. یقیناً تب تو ہم ظالم ہوگے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. پھر جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر انہوں نے تنہائی میں سرگوشی کی. قال کبیرہم. ان میں سے بڑے نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ابا نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف. اور تمہیں معلوم نہیں اس سے پہلے وہ کوتاہی یعنی زیادتی جو تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کی. فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم اللہ لی. میں اب ہرگز اس زمین سے نہیں ٹلوں گا نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرے ابا مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرا فیصلہ کر دیں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ. تم اپنے ابا کے پاس واپس جاؤ پھر کہو اے ہمارے ابا یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. اور ہم نے گواہی نہیں دی تھی مگر اسی کے مطابق جو ہمیں معلوم تھا اور ہم غیب کو جاننے والے نہیں تھے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا. اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور ان قافلہ والوں سے بھی جس میں شامل ہو کر ہم آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور یقیناً ہم سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملے کو مزین کیا ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. اب تو صبر ہی بہتر ہے. عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا. امید ہے کہ اللہ میرے پاس ان کو اکٹھا لے آئے. انه هو العلیم الحکیم. یقیناً وہ علم والا حکمت والا ہے. وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف. اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف پر. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اس حال میں کہ ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں پھر وہ
بمشکل غم کو ضبط کر رہے تھے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے رہوں گے، حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، یہاں تک کہ قریب الموت ہو جاؤ یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گے. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو فریاد کرتا ہوں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی صرف اللہ سے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہو. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو تم جاؤ پھر تم تحقیق کرو یوسف اور اس کے بھائی کے متعلق، اور تم مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر، پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا کہ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط سالی پہنچی ہے. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل، اور ہم ناقص پونجی لے کر آئے ہیں اس لیے آپ ہمارے لیے غلہ پورا پورا دیجیے. وتصدق علینا، اور ہمیں مزید بھی دیجیے. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم ہے وہ حرکت جو تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کی جبکہ تم جاہل تھے. قالوا اانک لانت یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہو. قال انا یوسف وهذا اخی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان كنا لخاطئین، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی اور یقیناً ہم قصوروار ہیں. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا، تم میرا کرتا لے کر جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، پھر اس کو میرے ابا کے چہرے پر ڈال دو تو وہ بینا ہو جائیں گے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. اسر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اسرار مصدر ہے باب افعال، معنی چھپانا. اسر رہا یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے. اس ضمیر کا مرجع وہ بات ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت. استیأسو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. استیاسن مصدر ہے باب استفعال، مایوس ہونا. نجیہ، یہ مصدر اسم فاعل متناجین کے معنی میں ہے.
باب نصرہ معنی سرگوشی کرنے والا، سرگوشی کرنا. فرتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تفریط مصدر ہے. باب تفعیل معنی کوتاہی کرنا. لن ابرح، ابرح یہ فعل مضارع معروف نفی تاکید بلند واحد متکلم کا صیغہ ہے. مصدر برح باب سمع. العیر یہ لفظ مؤنث سماعی ہے، جماعتی عیرات معنی قافلہ. یا اسفا اس میں آخر کا الف یا متکلم سے بدلا ہوا ہے، یعنی اس کی اصل عبارت ہے یا اسفی، یا متکلم کو الف سے بدل دیا گیا ہے، یا اسفا ہو گیا. ابیضت فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ابیضاد مصدر ہے. باب افعلال معنی سفید ہونا. قزیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. قزم مصدر ہے. باب ضربہ غم سے گھٹنے والا. تفتؤ اس کی اصل لا تفتؤ ہے، اس میں لائے نفی محذوف ہے. یہ باب سمع سے افعال ناقصہ میں سے ہے. اس میں فعل ماضی اور مضارع کے علاوہ کوئی دوسرا فعل مستعمل نہیں ہے. حرضن یہ مصدر ہے، صفت مشبہ کے معنی میں ہے. باب سمع وہ شخص جس کو غم گھلا دے، بیمار، ہلاکت کے قریب. بث کے معنی سخت غم جس پر صبر نہ ہو سکے یہاں تک کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے. یہ مصدر ہے. باب نصرہ تحسسو تحسس مصدر ہے. باب تفعل معنی تلاش کرنا. بضاعۃ معنی پونجی جماعتی بضائع. مزجات اس میں مفعول واحد مؤنث ہے. ازجاء مصدر ہے. باب افعال یعنی اصل معنی ہے ہانکنا، واپس کرنا. یہاں بضاعۃ مزجات کے معنی ایسی پونجی جو واپس کر دی جائے. اوفی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ. افعاء مصدر ہے. باب افعال پورا کرنا. تصدق یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تصدق مصدر ہے. باب تفاعل بخشش کرنا. آثر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ایثار مصدر ہے. باب افعال فضیلت عطا کرنا، ترجیح دینا. لا تثریب تثریب یہ مصدر ہے. باب تفعیل معنی ملامت کرنا، مذمت کرنا. وجوہ اعراب فقد سرق فقد سرق یہ جواب شرط ہے. ان یسرق یہ جملہ شرطیہ ہے. فاسرها فاستنافیہ ہے. مکانن بربناء تمیز منصوب ہے. ان له ابن شیخا کبیرا له یہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے. ابن موصوف ہے اور دو صفت ہے. شیخا کبیرا موصوف صفت مل کر یہ ان کا اسم ہے. فخذ احدنا فا عاطفہ ہے. معاذ اللہ یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے. متعنا یہ مفعول بھی ہے. عندہ یہ ظرف مکان ہے. اذن یہ حرف جواب ہے. فا استنافیہ ہے. نجین یہ متناجین کے معنی میں ہے، حال واقع ہے. موثقاً یہ اخذ کا مفعول بھی ہے. او یہ حرف تخیر ہے. او یحکم اللہ لی ان پوشیدہ ہے اس کے بعد، یا یہ کہ او حرف تخیر ہے اور او حرف عطف ہے جس کا یا زنا پر عطف ہے.
واسأل القریہ اصل عبارت ہے اہل القریہ، مضاف الیہ مضاف کی جگہ پر ہے، یعنی مضاف کا اعراب مضاف الیہ کو دے دیا گیا ہے۔ والعیرہ اس کا عطف القریہ پر ہے، اس بنا پر یہ منصوب ہے۔ امرن یہ مفعول بھی ہے۔ صبر جمیل یا تو صبری صبر جمیل ہے، یا یہ کہ صبر جمیل اجمل امثل، یعنی یا تو یہ مبتدا ہے خبر محذوف ہے، یا یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے۔ عسى اللہ، عسى یہ فعل ناقص ہے، اللہ اس کا اسم ہے، ان یأتینی بہم یہ اس کی خبر ہے، جمیعاً حال ہے۔ وابیضت میں جو واو ہے واو حالیہ ہے۔ حردن یہ تکونا کی خبر ہے۔ مسنا مسا فعل ہے، نا ضمیر مفعول بھی مقدم ہے، اور اہلنا کا نا ضمیر مفعول بھی پر عطف ہے۔ الضر یہ مسا کا فاعل ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، لا نفی جنس ہے، تثریب اس کا اسم ہے، کائنون اس کی خبر ہے، اور اليوم یہ مفعول فی ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ ہادہ یہ قمیص کی صفت ہے۔ یأتی بصیرن، بصیرن بصیرن حال ہے۔ بأہلکم اجمعین، اجمعین یہ تاکید ہے اہل کی۔ تشریح آیات، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، یہ اس واقعے کا دوسرا مرحلہ ہے جب دربار شاہی میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اور خاص کر جب اس کا تعلق شاہی بیگمات سے ہوتا ہے تو وہ چھپائے نہیں چھپتا۔ چنانچہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا یہ واقعہ آہستہ آہستہ شاہی محل سے باہر چلا گیا، اور عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی پروردہ غلام کے بارے میں برا ارادہ رکھتی ہے اور اس پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے سرکردہ بیگمات کی دعوت کا خصوصی اہتمام کیا۔ محل کو سجایا اور سوارا، یعنی محل کو سجایا سنوارا گیا، گاؤ تکیے لگائے گئے۔ فلما سمعت بمکرہن وارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، گاؤ تکیے لگائے گئے، دسترخوان کچھ اس طرح چنا گیا کہ چھریاں بھی رکھی گئیں۔ غالباً کھانے میں ایسی چیز رہی ہوگی جن کے لیے چھری کاٹنے کی ضرورت ہو، چھری سے کاٹنے کی ضرورت ہو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان عورتوں کی تعداد 40 تھی۔ جب ساری تیاری مکمل ہو گئی تو اب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی کہ وہ باہر آئیں۔ وقالت اخرج علیہن، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت یوسف علیہ السلام یوں ہی خوبصورت ترین شخص تھے، لیکن ان خاتون کے حکم سے ان کی بھی زیبائش و آرائش کی گئی تھی۔ اب جو حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فلما اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، ان کی حیرت کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ ہاتھ میں چاقو تو دیے گئے تھے پھل وغیرہ کاٹنے کو، لیکن حسن یوسف کے دیدار نے کچھ ایسی بے خبری پیدا کی
کہ پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ زخمی ہو گئے. وقطعن ایدیہن، اور بے ساختہ کہہ اٹھیں کہ یہ تو انسان نہیں ہے. ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ پے کرے حسن و جمال فرشتہ ہے. فرشتہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور ان کی پاک دامنی کی طرف بھی. حسن و جمال کے ساتھ اگر پاک دامنی اور ناز و انکار بھی شامل ہو تو کشش اور بھی بڑھ جاتی ہے. اب عزیز مصر کی بیوی نے پوری جرأت کے ساتھ کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں لمتننی فی، تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور اب میں اقرار کرتی ہوں کہ یقیناً میں نے اسے برائی کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے اپنے دامن عفت پر کوئی داغ آنے نہیں دیا. فاستعصم، جب کسی انسان کا راز کھل جاتا ہے تو اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس نے آگے بڑھ کر کہا اگر ابھی بھی اس نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تو قید اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوگی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. ایسا لگتا ہے، اور مفسرین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اس دعوت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش اور بڑھ گئی، اور جو بیگمات اس دعوت میں حاضر ہوئی تھیں وہ بھی آپ کو دعوت گناہ دینے لگیں، مگر آپ کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آیا، اور آپ نے التجا کی کہ اس دعوت گناہ کو قبول کرنے سے بہتر میرے لیے قید کی زندگی ہے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. بادشاہ پر اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پوری طرح واضح ہو چکی تھی، لیکن اپنے مشیروں سے رائے مشورہ کرنے کے بعد اسی میں مصلحت محسوس ہوئی کہ کچھ مدت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا جائے تاکہ یہ چرچا ختم ہو جائے اور جو بدنامی پھیل گئی ہے اس میں کچھ تو کمی آئے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رکھوا دیے گئے. اس واقعے میں سبق ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی پاک دامنی اور عزت و آبرو کی حفاظت قید و بند کی مشقت سے بچے رہنے سے بھی زیادہ عزیز رہنی چاہیے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کو مجبور کیا جائے کہ یا تو تم زنا کا ارتکاب کرو یا جیل کی سزا کو قبول کرو تو ایسی حالت میں اس کے لیے زنا کا ارتکاب کر لینے کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض دفعہ کسی دینی یا اخلاقی مصلحت کے تحت وقتی طور پر قید کیے جانے کی گنجائش ہے. اسی لیے احناف رحمہم اللہ کے نزدیک غیر شادی شدہ زنا کے مرتکب کو 1 سال کے لیے مصلحتاً قید کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے فقہا رحمہم اللہ کے نزدیک ایسے شخص کو شہر بدر کر دیا جائے گا. ان کے یہاں تغریب عام جلا وطنی جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے سے یہی مراد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک امرت شخص سے فتنہ محسوس کرتے ہوئے اس کے سر کے بال مڑا دیے تھے اور اسے وقتی طور پر شہر بدر فرما دیا تھا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان حیات کا تیسرا مرحلہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی جیل بھیجے گئے تھے. مفسرین رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان میں ایک بادشاہ کا نان بائی تھا جو روٹی بنایا کرتا تھا
اور دوسرا ساقی تھا جو بادشاہ کو پانی اور مشروبات پیش کیا کرتا تھا۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے زہر دے کر بادشاہ کو مار ڈالنے کی سازش کی تھی۔ ان قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجاہت اور چال ڈھال کو دیکھ کر اندازہ کیا کہ یہ کوئی نیک اور بزرگ ہستی ہے، بلکہ تورات کے بیان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانت و امانت اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر جیلر نے آپ کو جیل کا نگراں اور انچارج بنا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر بتانے کی خواہش کی۔ ساقی کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کے انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں۔ نانبائی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں۔ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی کہ جو کچھ بتاؤں گا وہ میرے پروردگار کے عطا کیے ہوئے علم کا نتیجہ ہے، تاکہ لوگ آپ کو غیب داں اور کاہن نہ تصور کر لیں۔ پھر آپ نے ایک پیغمبر کی شان کے مطابق خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید اور آخرت کی حقیقت و اہمیت ان پر واضح فرمائی۔ آپ نے کہا کہ ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی معاملات میں مسلمان ایک غیر مسلم سے ربط و تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن اپنے افکار و نظریات میں غیر مسلم گروہوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور اسے کفر و شرک کی کسی بات کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید و آخرت کا ذکر فرمایا، کیونکہ ایمان کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں، اور انہی دو باتوں پر ایمان لانے سے انسان کے عقیدہ و عمل کی اصلاح متعلق ہے۔ اللہ کے پیغمبروں اور کتابوں کے بھیجے جانے کا مقصد بھی اصل میں انہی دونوں عقیدوں کو سمجھانا اور ان کی طرف دعوت دینا ہے، اور اسی حیثیت سے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ مصر میں شرک عام تھا اور توحید کو بنی اسرائیل اور کنعانیوں کا دین سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ابراہیم و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام غالباً اس لیے نہیں لیا کہ مصر کے لوگ انبیاء علیہ السلام یعنی انبیاء بنی اسرائیل سے ہی واقف تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ان کے لیے ایک اجنبی نام ہوتا۔ پھر شان نبوت دیکھیے کہ یہ بھی فرمایا کہ دین و توحید پر ایمان کی جو توفیق حاصل ہوئی ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس میں کسی کی صلاحیت اور قوت بازو کو دخل نہیں۔ پھر آپ نے لوگوں کو عقل و تجربے کی روشنی میں سمجھایا کہ کسی نظام کے لیے ایک طاقتور مالک بہتر ہے یا متفرق مالکوں کا مجموعہ۔ پھر فرمایا کہ تم جن دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا کرتے ہو، نہ اس فعل کے لیے کوئی عقلی دلیل ہے، کیونکہ یہ تو چند نام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ نہ ان بتوں میں کوئی نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ کچھ نقصان پہنچانے کی، اور نہ اس پر کوئی دلیل نقلی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
اس پر کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ کائنات میں صرف خدا کا حکم جاری ہے، اس لیے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خطاب میں سبق ہے کہ جب کوئی ضرورت مند سامنے آئے اور دعوت دین کا کوئی موقع نکل سکتا ہو تو ایسے موقع پر اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تعبیر بتا دی ہوتی تو شاید لوگ اس توجہ کے ساتھ آپ کے اس خطاب کو نہ سنتے، اس لیے آپ نے پہلے ان کے سامنے دعوت ایمان رکھی، پھر انہیں خواب کی تعبیر بتائی کہ ساقی کو نجات مل جائے گی اور نانبائی سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ بادشاہ کی تحقیق میں یہی ثابت ہوا کہ شراب میں زہر نہیں تھا اور روٹی میں زہر تھا، کیونکہ جب یہ روٹی جانور کو کھلائی گئی تو وہ فوراً ہی ڈھیر ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ ساقی رہا کیا جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ عزیز مصر کے سامنے میرا تذکرہ بھی کر دینا، اذکرنی عند ربک۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کی رہائی کا فیصلہ بھی ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت سے نجات پاتا ہے تو برے وقت کے ساتھیوں کو بھول جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ شیطان نے اسے بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مزید کئی سال جیل میں گزر گئے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ مزید باتیں آیت نمبر 42 میں چند باتیں قابل ذکر ہیں، آئندہ درس میں انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔